اگر آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں یا آپ کو اس پر شک ہے، تو میں نے ویڈیو جو بنائی ہے یہ اسی موضوع پر بنائی ہے کہ اگر آپ کو کسی پر شک ہو اور آپ کو لگے کہ فلاں فلاں نے جادو کیا ہے، تو اس کی جو علامات ہیں اور ہم اس کو کیسے پکڑیں گے، اس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی۔ جو مریض سے اس کا اور اس کی والدہ کا نام پوچھے، مریض کی ذاتی استعمال کی کوئی چیز طلب کرے جیسے کپڑے، ٹوپی، رومال یا بنیان وغیرہ، ذبح کرنے کے لیے کوئی جانور طلب کرے اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لے۔ بعض دفعہ اس جانور کا خون مریض کے درد والی جگہ پر ملا جاتا ہے یا گوشت و خون کو کسی ویران جگہ پر پھینکا جاتا ہے۔ منتر وغیرہ لکھنا، ایسے منتر پڑھے جن کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہ آئے۔ مریض کو کوئی ایسا دم لکھ کر دے جس میں کھانے بنے ہوں اور ان کھانوں میں کچھ حروف یا ہندسے لکھے ہوں۔ مریض کو حکم دے کہ وہ لوگوں سے ایک معینہ مدت تک ملنا جلنا بند کر دے اور یہ مدت کسی ایسے کمرے میں گزارے جہاں سورج کی روشنی داخل نہ ہوتی ہو۔ بعض دفعہ جادوگر مریض کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ 40 دن تک پانی کو نہ چھوئے۔ اگر ایسی بات ہو تو آپ یہ جان جائیں کہ وہ جن جو اس جادوگر کی مدد کر رہا ہے عیسائی ہے۔ مریض کو کچھ چیزیں دے تاکہ وہ انہیں زمین میں دفن کر دے۔ مریض کو چند کاغذ دے تاکہ وہ انہیں جلا دے اور اس سے اٹھنے والا دھواں سانس کے ذریعے اپنے جسم میں داخل کرے۔ ایسا کلام بربرائے جو ناقابل سمجھ ہو۔ بعض دفعہ جادوگر مریض کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کا اور اس کے شوہر کا کیا نام ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ آیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص فالج کے بھیس میں کسی مریض کو یہ باتیں بتائے تو جان لینا چاہیے کہ وہ شخص جادوگر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مریض کے لیے علیحدہ علیحدہ حروف کسی کاغذ پر یا کسی سفید رنگ کی مٹی، چینی یعنی سیرامک کی پلیٹ پر لکھے اور اسے گھول کر پینے کو کہے۔ اگر مندرجہ بالا علامات میں سے کوئی علامت بھی اگر آپ دیکھیں تو یقین کر لیں کہ آپ کا معالج ایک جادوگر ہے۔ آپ فوراً واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا کیس مزید خراب ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ مزید برآں اگر آپ اسی سے علاج کرواتے ہیں تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی زد میں آتے ہیں۔